جب اس کو پھاڑا تو نیچے سے واقعی کتنے دینار نکلے؟ اب ڈاکو کا سردار پوچھتا ہے اے بچے تجھے پتہ ہی ہے کہ یہ لوٹنے والے تیرے سارے قافلے بھی انہوں نے لوٹ لیا، تیری دولت ان کو نظر نہیں آتی تھی، تجھے تو چاہیے تھا جھوٹ بول دیتا تاکہ بچ جاتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا وہ ڈاکو کے سردار کان کھول کے سن، میں اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کھا سکتا، میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا سچ بولنا، میں نے اس لیے سچ سے کام لیا۔ شیخ کے اتنے کلام سننے کے بعد وہ ڈاکو کا سردار کہاں اٹھتا ہے، لڑ جاتا ہے، کہتا ہے کتنا بڑا بدبخت ہوں، میں اپنے رب سے خیانت کرتا ہوں، یہ بچہ ہو کے ماں سے خیانت نہیں کرتا۔ کہنے لگا شاید میرے ہاتھ تھا، مجھے توبہ کرا، میں آج کے بعد ڈاکے سے توبہ کرنے کے لیے تیار۔ غوث اعظم کی نسبت میں آیا شخص ابھی دین سیکھنے جا رہے ہیں، ابھی دین سیکھنے، یہ مادر صاحب ولی ہیں، یہ مادر صاحب ولی کامل ہے، ایسے نہیں 18 یا 17 بارے یاد تھے، مادر صاحب ولی تھے۔ غور کریں ڈاکو کے سردار نے توبہ کی، قافلے والے حیران یہ بچہ ہے کیا، ہمارا قافلہ لوٹا گیا اور ان کے سردار نے اس کے حال میں توبہ کی۔ تو اس کے ساتھ جتنے اور تھے، جتنے ان سب نے کہا جب ہم ڈاکہ مارتے تھے تو آپ ہمارے کیا تھے، سردار تھے، جب آپ ہی توبہ طیب ہو چکے ہیں تو ہمیں بھی اس بچے کے ہاتھ میں توبہ طیب کراؤ، اب آپ نیک بنے تو تب بھی آپ ہمارے سردار ہی ہونے چاہیے، ہم بھی نیک بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں شیخ کی کرامت، آپ کے ساتھ صرف کلام کرنے کی برکت سے چور، ڈاکو، قاتل، غنڈے قسم کے لوگ توبہ طیب ہو کے اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی خود آگے چل کے پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پیر کون ہوتا ہے، شیخ کون ہوتا ہے، فرمایا الشیخ یصلح الشقیہ، فرمایا شیخ وہ ہے، پیر مرشد وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں گناہگار آ جائے تو نیکوکار بن کے چلے جا رہے ہیں۔ شیخ کی یہ تعریف شیخ کے علم دین سیکھنے سے پہلے بھی شیخ پہ سچی آ رہی ہے، کیونکہ ابھی آپ جا رہے ہیں، آپ کی نسبت میں آنے والے ڈاکو کو گروہ پکا اور متقی پرہیزگار مسلمانوں کا گروہ بن گیا، مسلمانوں کا گروہ بن گیا۔ غور کریں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو اللہ جل شانہ نے مادرزاد ولی پیدا فرمایا، مادرزاد ولی پیدا فرمایا۔ ایسے تو نہیں، جب آپ کو مکتب میں بھیجا گیا پڑھنے کے لیے جامعہ میں کہ قرآن شریف شروع ہو گیا تو استاد صاحب پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، شیخ فرماتے ہیں استاد جی مجھے یہ آتا ہے، گئے پڑھنے، استاد پڑھاتا چلو پڑھو الف لام میم، شیخ نے فرمایا استاد جی مجھے یہ بھی آتا ہے، فرمایا چلو پڑھو سیقول السفہاء، شیخ نے فرمایا استاد جی مجھے یہ بھی آتا ہے، فرمایا چلو پڑھو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، شیخ نے فرمایا استاد جی مجھے یہ بھی آتا ہے، اس نے کہا چلو پڑھو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شیخ نے فرمایا مجھے یہ بھی آتا ہے، استاد فرما دیا استاد جی مجھے ایک میں 17 اور دوسرے میں 18 پارے، فرمایا مجھے 18 پارے سبحان اللہ ہے۔ استاد مجبور ہو گیا، اتنا چھوٹا بچہ جو آیا ہے میرے پاس پہلی بار، فرمایا تو نے کہاں سے یاد کیا؟ میں ہوں تو ایسی ہوں، آج کی میں کیا بچوں کو دودھ پلاتی، آج کی میں کیا بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں، کان تو در سن رہی ہیں، گانے، باجے، فلمیں، ڈرامے۔ آپ فرماتے ہیں میری والدہ کو اتنے پارے ہی یاد تھے، جب مجھے دودھ پلاتی نا ساتھ ساتھ کیا پڑھتی رہتی، قرآن تو میں نے ساتھ ساتھ یاد کرنا شروع کر دیا، اس لیے مجھے یہ یاد ہے۔ اگر آج بھی مانے تقوی طہارت اختیار کریں، بچہ پیٹ میں ہو تب بھی قرآن و سنت کے عمل ہو، بچہ دودھ پینے کے لیے باہر آ جائے تب بھی ماں کا عمل قرآن و سنت کے، تو آج بھی متقی پرہیزگاروں کے گروہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب 9 مہینے
دن رات اس کو جب بھی سننے کو ملے گانے، فلمیں، فحاشی، بریانی، جو ماں دیکھے گی وہی اندر اثر جائے گا نا۔ جب بچہ باہر آیا، دودھ پلا رہی ہے، ادھر فلمیں چل رہی ہیں، ادھر گانے چل رہے ہیں، ادھر ڈرامے چل رہے ہیں، ادھر ناچ کی محفل چل رہی ہے، تو پھر اثر بھی وہی ہوگا نا، دودھ میں نہیں ہوگا۔ تو ماں کو چاہیے اپنی اولاد کو تربیت کرے وہ جو قرآن سنت کی روشنی میں تربیت کا حکم ہے۔ دودھ پلائیں، باوضو ہو جائیں، بسم اللہ پڑھیں اور دروشی پڑھتے ہوئے پلائیں، پھر جب یہ جوان ہوگا دیکھیں سرکار کا غلام بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ پھر بعد میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تم نے ان کی تربیت کیسے کی تھی؟ جیسے کی تھی ویسے ہو گیا، جیسے کی تھی ویسے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کا یہ غلام شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ قدسیہ میں ابو غالب تاجر بغداد کا رہائشی ہے۔ ابو غالب تاجر کس شہر کا رہائشی؟ شیخ کی بارگاہ میں ہے، عرض کی حضور اے میرے سردار، اے میرے آقا، آپ کے جد رسول یعنی آپ کے نانا جان سرکار مصطفیٰ کریم